ब्लड प्रेशर को आम तौर पे मर्ज समझा जाता है, जबकि हकीकत में ब्लड प्रेशर मर्ज नहीं है। ब्लड प्रेशर खून का वो दबाव है जो उस वक्त पैदा होता है जब हमारा दिल हमारे जिस्म के खुलियात की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खून उनकी तरफ फेंकता है या धकेलता है, तो उस वक्त जो प्रेशर या जो दबाव पैदा होता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब होता यूँ है कि हमारे दिल की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे जिस्म की बनावट में शामिल एक एक खुलिये को उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत बर वक्त मुहैया करे। तो इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए दिल बतौर पंप खून को बार बार हमारे जिस्म के कुलियात या आज़ा की तरफ फेंकता है। तो उसके फेंकने की वजह से दिल शरयानी निज़ाम में खून शरयानी निज़ाम में दाखिल होता है, और जब ये खून शरयानी निज़ाम में दाखिल होता है तो वहाँ पे चलना शुरू कर देता है, और उस चलने की वजह से खून मुख्तलिफ ग़िज़ाई कंपोनेंट्स लेके हमारे खुलियात तक पहुँचता है, और हमारे खुलियात जो हैं उसमें से अपनी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को हासिल कर लेते हैं, और यूँ हमारा जिस्म परवान चढ़ता है, तवाना होता है, और उसकी ग्रोथ होती है और उसकी ज़िंदगी के निज़ाम का तसलसल जारी रहता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के आर्ज़े को आम तौर पे बीमारी के तहत शुमार कर लिया जाता है। तो उसमें होता यूँ है कि चूँकि हमारे दिल की ज़िम्मेदारी है कि उसने एक एक खुलिये को उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पहुँचानी है और हर सूरत पहुँचानी है, ये वो काम है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ज़िम्मे लगाया गया है, और किसी सूरत भी हमारा दिल अपनी इस जिम्मेदारी से इन्हिराफ नहीं कर सकता, एक लम्हे के लिए भी इससे सुबकदोश नहीं हो सकता। आम तौर पे ये होता है कि हमारी गलत ग़िज़ा की वजह से या हमारे रहन सहन की गलत आदतों की वजह से हमारे जिस्म में हमारे निज़ाम दौरान खून के दूर के आज़ा में कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जैसा कि गुर्दों के मुकाम पे कोई रुकावट पैदा हो जाए, या हमारी टांगों के मुकाम पे शरियानों में या वरीदों में कोई रुकावट पैदा हो जाए, या हमारे जिगर के मुकाम पे कोई रुकावट पैदा हो जाए, या हमारे एब्डोमिनल रीजन में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा डेवलप हो जाए और वहाँ पे मोटापे की सूरत में दबाव बढ़ जाए, जिसकी वजह से खून के फ़्लो में या ब्लड के फ़्लो में रुकावट पैदा हो जाए, तो इस सूरत में ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आम तौर पे तंग सड़कों में, तंग गलियों में ट्रैफिक का फ़्लो या ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाया करता है। इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि दिल ने हर सूरत मुतल्लका मुकाम पे उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पहुँचाना है, और ये हर सूरत पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दिल की है, तो दिल अपनी ज़िम्मेदारी से मुनहरफ नहीं हो सकता। वो उस रुकावट को तोड़ने के लिए या उस रुकावट को अबूर करने के लिए ज़ोर लगाता है, ताकि उससे आगे मौजूद ऑर्गन्स या सेल्स को उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत बर वक्त मुयस्सर आए। तो इस ज़ोर की वजह से, इस पावर की वजह से, या इस जो फ़्लो है उसकी ज़्यादा मजबूती के साथ धकेलने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ जाता है, और इसको आमतौर पे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर शुमार किया जाता है, और इसी को मर्ज़ कहा जाता है। तो असल में ब्लड प्रेशर मर्ज़ नहीं है, ये किसी न किसी उस ऑर्गन की ब्लॉकेज है या उस ऑर्गन के रूट की श्रिंकनेस है जो ब्लड फ्लो में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, और उसमें से ब्लड ने गुज़र के जाना होता है। तो जब हमारा ब्लड उसमें से गुज़र के जाता है और वहाँ पे अगर कोई रुकावट पैदा हो जाए, रास्ते में तंगी आ जाए, तो उस तंगी की वजह से दिल को पीछे से ज़ोर लगाना पड़ता है, ताकि पहली कोशिश में वो रुकावट ख़त्म हो जाए और दूसरी कोशिश में
اگلے مقام پہ موجود جو ہمارے خلیات ہیں، جو ہمارے آرگنز ہیں، ان تک ان کی غذائی ضروریات اچھے طریقے سے پہنچ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلڈ پریشر اصل مرض نہیں ہے۔ اصل مرض یا اصل خرابی وہ ہے جو خون کے بہاؤ کے راستوں میں کسی مقام پہ پیدا ہوئی ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنا ہی بلڈ پریشر کا اصل علاج ہے۔ جبکہ ہوتا یوں ہے کہ عام طور پہ جتنی بھی ادویات بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ ادویات زیادہ تر ہمارے دل کے فعل کو سست کرنے کی طرف جاتی ہیں، یعنی کہ جو زور ہمارا دل لگا رہا ہے، جو پریشر ڈیولپ کر رہا ہے ہمارے بلڈ فلو پہ تاکہ آگے موجود رکاوٹ ختم ہو جائے، وہ ادویات جو اس ضمن میں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ کیپوٹین ہو گئی یا ایلڈومیٹ ہو گئی یا اسی طرح کی ایٹینولال ہو گئی یا اس طرح کی دوسری بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی جو ادویات ہوتی ہیں، جو بیسیکلی ہارٹ فنکشن کو سست کرتی ہیں، اس کو سلو کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آگے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ تو برقرار رہتی ہے، لیکن دل اپنے فعل میں سست ہو جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ معالجاتی نام پہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے اس رکاوٹ کو جو بلڈ فلو کے راستے میں پیدا ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کی بجائے، اس کو ہٹانے کی بجائے آپ نے اس بنیادی مقام کو ہی سست کر دیا جس نے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے بنیادی کوشش کرنی تھی۔ اب اس چیز کو جب ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر جو بڑھا ہوا ہے یہی اصل میں بیماری ہے، اور عام طور پہ اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا ہی اصل بیماری ہے اور اس کو سست کرو۔ اس کو سست کرنے کے لیے مسکنات قسم کی ادویات دی جاتی ہیں، نیند آور ادویات دی جاتی ہیں، دل کے فعل کو سست کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بالکل برقرار رہتا ہے، اور آپ کے دل کی، آپ کے دماغ کی توجہ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، جبکہ وہ نارمل نہیں ہوا بلکہ آپ نے اس کو زبردستی روکا ہے، اور یہ آپ کا زبردستی روکنا مستقبل میں آپ کے لیے بڑی پریشانیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ ٹیومرز پیدا ہوتی ہیں، یعنی رسولیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ علاج ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ دل کے والوز کی بندش کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ یہی وہ علاج ہے یا یہی وہ ادویات ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے گردوں کے مقام پہ پیدا ہونے والی رکاوٹیں بڑھتی ہیں اور بالآخر کڈنی فیلئر کے عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کے مقام پہ پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آپ کے پتے کے مقام پہ پتھری بن جاتی ہے، آپ کے پیشاب کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے انتڑیوں میں صفائی کا نظام متاثر ہوتا ہے اور آپ کانسٹیپیشن میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ہیمورائڈس یا آپ پائلز بواسیر کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جو آپ کے برین ٹیومر کا سبب بنتی ہے۔ تو اب یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ بلڈ پریشر مرض نہیں ہے، بلڈ پریشر اس رکاوٹ کی علامت ہے جو رکاوٹ خون کے بہاؤ میں کسی ایک مقام پہ پیدا ہوئی ہے، اور اس رکاوٹ کو ختم کرنا بلڈ پریشر کا اصل علاج تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس رکاوٹ کو ختم نہیں کیا، ہم نے اس رکاوٹ کو ختم کرنے والے پرزے کو سست کر دیا، یعنی دل کو سست کر دیا، اس کو روک دیا کہ تم نے زور نہیں لگانا۔ جب وہ زور نہیں لگائے گا تو وہ رکاوٹ بڑھے گی، کیونکہ وہاں پہ خون کا مطلوبہ دباؤ پورا نہیں ہوگا۔ جس دباؤ نے اس رکاوٹ کو ختم کرنا تھا تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ مزید چربیلے مادے رکیں گے، اور رک کے
ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اس مقام کو بالکل بلاک کر دیں گے، اس راستے کو بلاک کر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا اس سے اگلا عضو ناکارہ ہو جائے گا۔ گینگرین کا پیدا ہو جانا، ڈائبٹیز کا ہو جانا، یا آپ کے گردوں کا فیل ہو جانا، یا برین ہیمریج کا ہو جانا، یہ وہ ساری علامتیں ہیں جو اسی ایک غلط علاج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ سادہ سی بات آتی ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک سادہ سا ایک چھوٹا سا حل بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ کیا کرنا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانے کا نمک آپ نے تقریباً 1 پاؤ کے قریب 250 گرام یا 500 گرام کے قریب آپ نے لے لینا ہے، کلو یا آدھا کلو یا 1 پاؤ، بلکہ ایسے کریں کہ 1 پاؤ یا آدھا کلو نمک لے لیں، اور آپ نے ایک بڑے برتن میں 5-6 کلو پانی لینا ہے۔ اس پانی کے اندر آپ نے اس نمک کو ڈالنا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے۔ جب اس کو 1-2 ابال آ جائیں، اس کے بعد اس کو اتار کے نیچے رکھیں اور اس کو باڈی ٹمپریچر پہ آنے دیں۔ جب باڈی ٹمپریچر سے تھوڑا سا زیادہ ہو، یعنی کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں اس کے اندر رکھ لینے ہیں، اور ایک کپڑا یا روئی کے گاز کی مدد سے آپ نے اس پانی کو اٹھا کے اپنے گھٹنوں تک اپنی ٹانگوں کی ٹکور کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 15 منٹ کرنا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت زیادہ بڑا ہوا جو بلڈ پریشر ہے یہ فی الفور بغیر کسی دوا کے نارمل روٹین پہ آ جائے گا۔ تو اصل میں یہ بھی ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے وہاں پہ ہیٹ جنریٹ کی ہے۔ ہیٹ کی وجہ سے، جیسا کہ سائنس کا اصول ہے کہ حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں، تو ہم نے وہاں کے جو راستے ہیں، جو نالیاں ہیں، ان کو نرم کیا اور کشادہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ کا فلو جو ہے وہ ریگولیٹ ہوا ہے، اور ریگولیٹ ہونے کی وجہ سے دل کے مقام پہ بلڈ کا پریشر کم ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ کا بلڈ پریشر وقتی طور پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور مستقبل میں مستقل طور پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اور ایک اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ مستقل طور پہ ہائی بلڈ پریشر کے عارضے میں مبتلا ہوئے ہیں، یا یہ علامت آپ کے ساتھ مستقل طور پہ رہ رہی ہے، تو آپ نے اسی نمک والے پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ غسل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے السی کا روغن، السی کا تیل، فلیکس سیڈ آئل بھی سے کہتے ہیں، فلیکس سیڈ آئل کے ذریعے آپ نے اپنے جسم کی مالش کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ تلوں کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ زیتون کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ نے اپنے جسم کی مالش کرنی ہے، 5-10 منٹ کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے، اپنے جسم کو ہیٹ اپ کرنا ہے، اپنے جسم کو اپنے وارم اپ میں لے کے آنا ہے، تاکہ آپ کے جسم کے اندر ہیٹ جنریٹ ہو، اور اس کی وجہ سے جو مقامات رکاوٹ میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ رکاوٹ ہیل ہو، وہاں پہ انجذاب کا عمل بہتر ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں یا چند ہی ہفتوں کے مسلسل عمل کے ذریعے آپ کا بلڈ پریشر مستقل طور پہ بغیر کسی کیمیکل دوا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ میڈیکیشن کے طور پہ آنا چاہتے ہیں تو بلڈ پریشر کے لیے قدرتی نباتاتی ادویات کی مد میں ایک بہت وسیع رینج موجود ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے بلڈ پریشر کو چند ہی ہفتوں میں مستقل طور پہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو بلڈ پریشر کی دوا شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ نے یہ ساری عمر کھانی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلڈ پریشر کی دوا ساری عمر کیوں کھلائی جاتی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اس رکاوٹ کو، جو رکاوٹ بلڈ پریشر کے بڑھنے کا سبب بن رہی تھی، اس کو یوں کا تو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کو جان بوجھ کے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ جب وہ رکاوٹ ختم نہیں ہوتی تو دل بار بار اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے اگلے مقام پہ غذائی ضروریات کو پہنچانے کے لیے زور لگاتا ہے، اور بلڈ پریشر بار بار بڑھتا ہے۔ اور اس بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو بار بار روکنے کے لیے ایسی ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے کہ جو ادویات وقتی طور پہ دل کے فیل کو
सुस्त कर देती हैं। तो इसकी वजह से आम तौर पे ऐसे मरीज जो अद्वियात के सहारे पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वो सारी ज़िंदगी फिर ये अद्वियात खाते रहते हैं और इन्हीं अद्वियात की वजह से वो फिर शुगर के आर्जे में मुब्तला होते हैं। उनके गुर्दे भी इन्हीं अद्वियात की वजह से फेल होते हैं और उनके जिगर के ऊपर चर्बी, जिसे फैटी लीवर कहते हैं, और लिवर साइरोसिस भी उन्हीं अद्वियात की वजह से होता है जो अद्वियात आपने दिल के फेल को सुस्त करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो अब आपने ऐसे करना है कि देखना है कि आपके अतराफ में कोई अच्छा हर्बल फिजिशियन जो आपको नेचुरल मेडिसिन से ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाए। आपने उससे रुजू करना है, आपने उसके पास जाके उसको अपनी हिस्ट्री देनी है, अपनी नब्ज दिखानी है, अपने मिजाज का तयन करना है और उसके बाद उससे डाइट प्लान लेना है कि मुझे कौन सी ग़िज़ा खानी है, कौन सी नहीं खानी, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म के अंदर क्लाटिनेशन के अमल को बढ़ा देती हैं। तो जब आप ये रियायत करेंगे, अपनी डाइट को इस तरह सेट करेंगे, तो 100% इम्कान है कि आप बग़ैर किसी दवा के सिर्फ अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करके जिस्म के अंदर बनने वाले सुद्दों को या क्लॉट्स को वैसे ही रिमूव कर सकते हैं और आइंदा से बनने के लिए उनको अच्छे तरीके से रोक सकते हैं, काबू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे हर्बल फिजिशियन से रब्ता करें और नेचुरल मेडिसिन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे रखें ताकि मुस्तकबिल में आप गुर्दों के अमराज में मुब्तला ना हों, मुस्तकबिल में आप फैटी लिवर के आवाज़ात में मुब्तला ना हों, मुस्तकबिल में आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डेवलप ना हों, मुस्तकबिल में आप डायबिटिक ना हों और मुस्तकबिल में आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक रहे। तो इसके लिए आपको नेचुरल रेमेडी को ही प्रेफर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम।